أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم ونادا اصحاب العراف اور پکاریں گے اصحاب العراف والے یعنی کہ جو اونچائی پہ بیٹھے ہوں گے جو لوگ ان وہ پکاریں گے رجالن یعرفونہم بسیمہم ان لوگوں کو یعنی کچھ مردوں کو جو جن کو پہچانتے ہوں گے بسیمہم ان کی نشانیوں سے ان کے چہروں سے قالوا اور وہ کہیں گے ما اغنا عنکم نہیں کام آئی تمہیں جمعکم جو تم نے جمع کیا وما کنتم تستكبرون اور وہ جس کے لیے تم تکبر کیا کرتے تھے جس کے تکبر کرتے جس کے سلسلے میں اہؤلائی کیا یہی وہ لوگ ہیں الذین اقسمتم جن کے لیے قسمیں کھائیں تم نے تم نے قسمیں کھائیں لا ینالہم اللہ برحمہ کہ وہ نہیں پائیں گے اللہ سے کوئی بھی رحمت میں حصہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی رحمت نہیں کرے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ الجنت ان سے کہا جائے گا یعنی جن لوگوں سے یہ جن کے لیے جو کمزور تھے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف نہیں ہے تمہارے لیے کوئی خوف ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے کوئی غم ہوگا ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار دوزخ والے جہنم والے اصحاب الجنتی جنت والوں سے ان افیدو کہ افیدو انڈیلو یا ڈالو ہم پر علینا ہم پر من الماء پانی میں سے آؤ یا مما اس میں سے جو رزقکم اللہ تمہیں رزق دیا اللہ نے قالو اور وہ کہیں گے یعنی جنت والے کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما حرام قرار دیا ہے ان دونوں کو یعنی پانی کو بھی اور رزق کو بھی علی الکافرین کافروں پر الذین یہ لوگ ہیں الذین اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا و لعبا کھیل و تماشا وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیاوی زندگی نے فالیوم آج کے دن ننساہم بلا دیں گے ہم انہیں کما نسو لقاء جس طرح نسو انہوں نے بلا دیا لقاء اس ملاقات کو یومہم آزا اس آج کی ان کی ملاقات کو جس طرح انہوں نے بلا دی ہم بھی بلا دیں گے وما کانوا بآیاتنا اور نہیں تھے وہ مگر ہماری کانوا بآیاتنا ہماری آیات پر یجحدون انکار کرتے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ اور یقیناً جِئْنَاهُمْ لائے ان کے پاس
لائے ہم کتاب بھی کتاب فصلناہ جو صاف صاف بیان کرتی ہے، اور ہم بیان کرتے ہیں اسے علی علم، علم کے ساتھ، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ حل ینظرون، کیا وہ نہیں وہ انتظار کرتے، حل ینظر الا آگے تو حل کا مطلب نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر تعویلہ اس کے انجام کا، یوم یاتی تعویلہ، اور جس دن آ گئی تعویل اس کا انجام، یقول جس دن آئے گا اس کا انجام، یقول للذین، کہیں گے وہ لوگ جو نے نسوہ اسے بلا دیا تھا سے من قبل اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً لائے رسول ہمارے پاس حق، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، حق لائے، فحل لنا، پس نہیں، حل لنا پس ہے کوئی ہمارے لیے، حل لنا پس ہے ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارش، کوئی سفارشی، فیشفعو جو سفارش کرے، فیشفعو جو سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، او نردو یا نردو ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر الذی اس سے، اس کے علاوہ جو الذی کننا نعمل جو ہم عمل کرتے رہے، یعنی جو ہم کرتے رہے اس کے اس جیسے نہ دوسرے عمل کریں، قد یقیناً خاسرو انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گئے ان سے ما کانوا جو وہ یفترون جھوٹ گھڑا کرتے تھے، افطرا باندھا کرتے تھے، ان سے غائب ہو گئے۔ اس کے مختصر سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم کل پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف دوزخ ہوگی، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی، تو ایک طرف جنت والے، ایک طرف رحمت ہوگی وہاں جنت ہوگی، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ہوگا، دوزخ ہوگا۔ تو یہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے درمیان میں، جن کے حساب کتاب برابر نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں نہ ان کے گناہ زیادہ، دونوں وہ لوگ اعراف یعنی اونچائی پہ بیٹھے ہوں گے، ان کو نظر آ رہے ہیں، وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں وہ کہنا تھا اصحاب الاعراف رجالا، تو اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، تو وہ ان لوگوں سے کہیں گے جن کو پہچانتے ہوں گے، یعنی ان کو اپنے ان کے چہروں سے، جب دنیا میں دیکھتے رہیں گے کہ یہ سرداران کفر و شرک یہ پکار کر کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا خاندان قبیلہ ہے، رجال یعرفونہم جن کو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، قالوا ما اغنى عنکم جمعکم، نہ کام آیا تمہیں تمہارا جمعکم جو تم نے جمع کیا، اور نہ ہی جس کے بارے میں تم تکبر کیا کرتے تھے، یعنی کہ جہاں تو تمہارے خاندان کام آیا، نہ جماعت تمہارے کام آئی، نہ کوئی قبیلہ کام آیا، آج تمہارا تکبر کہاں چلا گیا۔ تو وہ ان کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں تو یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اپنے گھمنڈ میں ہی پورا رہا کرتے تھے کہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور یہ پورا اس پہ گھمنڈ کرنا کہ ہم تو ہمیں تو دنیا میں جو جس طرح ملا ہے وہاں پہ بھی یہ چیز ملنی ہے۔ ان کا تو یہی ذہن میں تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کو کیا ملنا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے ہمیں ہی سب کچھ ملے گا، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتائے گا کہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ تمہیں تو کچھ کام اولائے، پھر وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں تم تو کہتے تھے کہ یہ تو کم تو لوگ ہیں، کمین قسم کے لوگ، اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ، اور تم تو کہا کرتے تھے کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا کوئی حصہ دے گا ہی نہیں، یعنی وہ کمزور لوگوں کے بارے میں جو ان کا جو تکبر کرتے تھے ان کا یہ انداز تھا۔ تو اس کے لیے ان کو پھر کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں، جب ادھر دیکھیں گے تو وہ لوگ تو جنت میں دیکھیں گے، یہ جو جتنے غریب لوگ ہیں یا جو کمزور جن کو سمجھا جاتا تھا، اور جو ایمان لے آئے تھے، اللہ کے رسول کی بات مان لی، وہ جب جنت میں ہوں گے ان کو دیکھ کے کہیں گے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو قسم کھاتے ہیں، ان کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ تو اس طرح حالانکہ وہاں پہ اتنا عجیب تکبر جو کرتے ہیں کہ وہ پھر جہنم میں ہی جائیں گے، اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب الجنہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور یہ ان لوگوں سے جو کمزور لوگ تھے ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی تم غمگین ہوگے۔ تو یہ سیدنا انس بن مالک کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا،
دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، یعنی یہاں پہ بہت بڑے مزے کرتا رہا تھا، بس اسے دوزخ میں ایک بار ہوتا دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے رب کبھی نہیں، یعنی ایک ہی جہنم کا غوطہ اس کو لگوایا جائے گا تو ساری اس کی سب وہ بھول جائے گا کہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا اور کتنے وہ آرام عیش و آرام میں رہا کرتا تھا۔ تو یہ وہاں پہ ان کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کی اور اصحاب اعراف کی گفتگو سے کتنا اندازہ ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ تو بہت وسیع ہو جائے گا۔ وہاں پھر آنکھیں بھی بڑے پیمانے پر اتنی تیز ہوگی کہ جنت و دوزخ و اعراف ہو کہ سب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں پھر سماعت بھی اتنی بڑے پیمانے پر ہوگی کہ ایک دوسرے کی سماعت باتیں بھی سن سکیں گے، یعنی جہاں پہ جو دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے آپ آسانی گفتگو کر سکیں گے وہاں پہ جس کو دیکھیں گے۔ یہ ہے، اور ایسے ہی دوسری بنا تعلیم آخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، تو اس کا تصور دلانے کافی ہے کہ وہاں کی زندگی کے قوانین جو ہماری موجودہ دنیا کے قوانین ہیں ان سے بالکل مختلف ہوں گی، اگرچہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی، مگر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت وسعت دے دے گا کہ ہمارے سننے کی سماعت دیکھنے کی جو بھی طاقت ہوگی وہ بہت زیادہ ہو جائے گی کہ تھوڑا پہلے کہاں کہاں سے بات کر رہے ہوں گے۔ تو ہم آگے بڑھیں گے کہ جب ایک کسی کو پہچان دیکھنا چاہے گا کہ وہ میرا فلاں ساتھی کہاں ہے تو اس کو فوراً دیکھ لے گا، وہ اگر کسی کو برا ہوگا تو دیکھ رہے گا وہ جہنم میں نیچے پڑا وہ وہیں بیٹھا بیٹھا وہ دکھا دیا جائے گا اس کو کہ یہ ہے وہ ساتھی جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو۔ تو وہاں کے حالات کچھ اور ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ پر ان سے بچائے جن کے تکبر والے لوگ ہیں۔ پھر یہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پھر یہ جہنم والے اصحاب الجنہ سے پکاریں گے ان افیض علینا من الماء کہ تم ڈالو ہم پر افیض کہ ہم ڈالو ڈیلو ہم پر من الماء پانی، تاکہ ہمیں کچھ سکون ملے، ہم پہ پانی ڈالو، اور تو مما رزقکم اللہ، جو رزق تمہیں دیا ہے اللہ نے اس میں سے ہم پہ ڈالو۔ کل ہم نے جو بات کی تھی نا کہ یہاں پہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہاں پہ تو یہ آزمائش کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو سب کو دیا ہوا ہے، کافروں کو بھی دیا ہوا ہے اور جو نہیں مانتے انہیں بھی، مگر قیامت کے دن یہاں پہ خالص کلم بات کریں خالص انہیں کی خاص ہے، یہ خالص مومنوں کے لیے ہوگا، تو یہاں مومن ہی ہوں گے جو مزے میں ہوں گے، انہیں تو پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہاں پہ یہ حالت ہے کہ نافید علیہ ملے، وہ کہیں گے ہم پہ پانی ڈالو تاکہ کچھ ہمیں سکون ملے، او مما رزقکم اللہ، یا ہمیں رزق دو اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مگر کیا کہیں گے وہ لوگ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو تم پر کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے، تو اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا، یہاں پہ اہل جہنم کی انتہائی رسوائی کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کے لوگوں کو وہ کمزور مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر کیوں کر اپنی رحمت سے نوازے گا، لیکن اب حال ان کا یہ ہے کہ انتہائی بے بسی کے عالم میں جنتیوں انہیں کمزور لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان سے کہیں گے ہمیں اس پانی میں سے تھوڑا سا دے دو جو اللہ نے بطور رحمت میں عطا کیا ہے، تاکہ ہم آگ کی کوئی تپش اور پیاس کی شدت سے نجات پالیں، یا تمہیں جو کھانے پینے کی اشیاء ملی اس میں سے کچھ ہمیں دے دو، تو جنتی کہیں گے اللہ نے دو چیزوں کو جہنم پہ تو جہنم میں حرام قرار دے دیا، کافروں کو اس میں سے جنت والی چیزوں میں سے کچھ نہیں ملے گا، ہاں ملے گا ضرور، کافروں کو جہنم میں پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا، لیکن وہ پانی اور کھانا اللہ کا عذاب ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد فرماتے ہیں وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فقط اور نہیں کھولتا ہوا اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جیسے سورہ دخان میں اللہ تبارک فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہ گار کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، کغلی الحمیم گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسی سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ گرم پانی میں داخل ہوں گے، لا تسقى من عین آنیہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، لیس لهم طعام الا من ضریع ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر دری سے، لا یسمن ولا یغنی من جوع نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا، ان کو کھانا یہ ہو تو ان کے لیے کھانا یہ ہوگا، مگر یہاں یہ جو لوگ جنت میں جائیں گے
ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو وہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے عیش و آرام میں وہ رہیں گے، پانی بھی ملے گا، عمدہ سمدہ کھانا بھی ملے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد فرما رہے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من آب غیر آسن، کہ ان کے لیے تو ایک منٹ کہاں گئی آیت، مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جنتوں میں جن سے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں سے پانی کی نہریں جو بدبو کرنے والا نہیں ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہیں بدلا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں جن میں پینے والوں کی بڑی لذت ہے، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں شہد کی جو بہت صاف ستھرا ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی نہریں، ان کے لیے پانی کی نہر بھی ہوگی، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، شراب کی نہریں بھی ہوں گی، اور نہریں اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی، ان کے لیے تو یہ مزے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے مقابلے میں کافروں کا اپنا حال پڑھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور ایمان لائے ان کے لیے پھر مغفرت بھی اور رزق کریم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر یہ ہر چیز ان کے لیے حرام قرار دے دی ہے، کافر جو جنت میں نہیں جائیں گے، جو یہاں پہ اللہ کی بات جس پہ انکار نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کی مانو تو وہاں تمہاری بات مانی جائے گی، اگر یہاں اپنی مرضی کرو گے تو پھر وہاں پہ کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اور اس جنت کی دعا جانا چاہیے جس میں یہ چیزیں اور ماحول ملے گا۔ اور یہ وجہ ان کی کیا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیے تھے اپنے دین کو کھیل تماشا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے ان کو ڈال دیا دھوکے میں، ان کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈالا رکھا، اس لیے اس کی بنا پر وہ انکار بھی کرتے رہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وجہ سے وہ دوزخ میں تھے۔ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہو۔ آج کے دن پھر اللہ تعالیٰ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج کے دن ہم بلا دیں گے انہیں جس طرح انہوں نے بلا دیا تھا لقاء یوم هذا، آج کی اس ملاقات کو، کہ جس طرح لوگوں نے آج کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا، اس طرح ہم بھی انہیں بلا دیں گے، بلانے مطلب کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ یہ لوگ تھے جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اس کے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی، کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے، اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے و پیے۔ بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار، تو مجھے یقین نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں بھی تجھے بلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا۔ یعنی بلانے نسیان کا مطلب ہے کہ چھوڑ دینا ہے یار، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھولتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہے ہی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر ان کی کوئی خبر نہیں لیں گے، چاہے وہ کتنا ہی پکاریں، ان پر رحم کیا نہیں کیا جائے پڑے گا کہ وہ پکاریں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب نہیں دے گا۔ وہ ان کے جو دروغہ ان سے کہیں گے ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری ثواب پہنچا، ہماری آواز پہنچا دو یا ہمارے کوئی درخواست پہنچا دو، مگر وہ بھی انکار کر دیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے کہ تم نے جیسے چھوڑا ہوا تھا تم نے بھولا دیا، تو آج ہم بھی تمہیں جیسے تم ہو جس حالت میں اسی میں پڑے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں بالکل ہی چھوڑ دیں گے۔ لقد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یقیناً لائے ہم کتاب فصلناہ علی علم، اور جو یعنی بار بار تفصیل سے بیان کرتی ہے، علی علم، علم کے ساتھ، ایسے نہیں کہ کوئی اس طرح نہیں کسی پوری تفصیل کے ساتھ بتا دے کہ حقیقت کیا ہے، اس میں ساری بات اللہ تبارک کو بتا دے حقیقت کیا ہے، انسان کے دنیا کی زندگی میں کون سا رویہ درست ہے، اور صحیح طرز زندگی کے بنیادی اصول کیا ہے، پھر تفصیلات بھی ایسے نہیں کہ کوئی قیاس اور گمان اور وہم کی بنیاد پر، بلکہ خالص علم کی بنیاد پر اللہ تبارک نے علم کے ساتھ ہم نے تفصیل بیان کر دی، علم کے ساتھ علی علم، اور یہ کیا ہے ہدی و رحمۃ للقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، تو جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور رحمت ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو
اول تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہی بجائے خود اس قدر صاف ہیں کہ آدمی اگر اس پہ غور کرے تو اس کے سامنے حق کی راہ تو واضح ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں مزید یہ کہ لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، جن کو مانا ان کے سامنے انہوں نے مانا، ان کی زندگی میں عملاً بھی وہ اس حقیقت مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام جو ایمان لانے سے پہلے جو لوگ تھے اور وہ بعد میں جو ایمان لے کے آئے، ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی، کتنا انقلاب آیا۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اصل قبول کرتے انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور سیرت میں بہترین انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ اصل میں ان لوگوں کی طرف ہے کہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں پر جو آثار ظاہر ہوئے، پھر ان کو بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں اتنے صاف صاف ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے۔ اور ایمان لانے کے بعد وہ اس قرآن پہ تو یہ قرآن تو پھر ہدایت اور رحمت ہے نا ہر شخص کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شروع میں تو فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کو مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے سراسر سب کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور یہ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ رَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت اور ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا نَنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف صاف بیان کر دی ہے کہ یہ خطاب ہے جو رحمت اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر کہ حل ینظرون الا تعویل، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس بات کا کہ تعویل کے انجام آ جائے، کہ اس کا انجام بھی اسی کا اگر انتظار کر رہے ہیں، کس وجہ اس کے منتظر ہیں کہ جو خطاب دے رہی ہے اس کے انجام تو چاہ رہے ہیں۔ یہ یوم تأتی تعویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن آ جائے گا پھر جو اس کا انجام، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے بلایا ہوا ہے اس سے پہلے جو بلائے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کے رسول جو تھے وہ حق لے کر آئے تھے، مگر اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کہ مطلب یہ کہ اس طرح یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کو صحیح اور غلط طریقے کا فرق انتہائی معقول طریقے سے صاف صاف بتا دیا جائے، مگر وہ ماننے پہ نہیں آتا، مان کے نہیں دیتا۔ پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راہ سے چل کر مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نے چل کے دکھا بھی دیا، مشاہدہ بھی کراتے ہیں غلط روی کے زمانے میں وہ کچھ ایسے جیسے تھے، اس کی نسبت راست روی اختیار کر کے ان کی زندگی کتنی بدل گئی، کتنی بہتر ہو گئی، مگر اس سے بھی وہ کوئی سبق نہیں لیتا۔ تو اس کے معنی تو پھر یہی ہے کہ وہ صرف اپنی غلط روی کی سزا پا کر ہی مانے گا کہ ہاں غلط روی کیا ہے، جب اس کو سزا ملے گی پھر وہ اس کو سمجھ آئے گی کہ ہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی کی مثال دی جائے کہ کوئی ایک شخص کوئی ڈاکٹر کی بات بھی نہیں مانتا، نہ وہ جو وہ لوگ اس سے ڈاکٹر کی بات مان کے جو شفا ان کی ہدایت پر عمل کرنے سے جو شفا ان کی بات بھی نہیں مانتا، ان سے کوئی سب حاصل نہیں کرتا۔ کیا تو یہی ہے کہ پھر وہ آخر بستر مرگ پر لیٹ جائے گا، لیٹنے کے بعد ہی تسلیم کرے گا کہ ہاں میں جن طریقوں میں زندگی گزارتا رہا وہ ٹھیک نہیں تھی، اگر میں مان لیتا تو یہ تو، ورنہ تب تو یہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گئی، تو اس دن تو پھر فائدہ نہ ہوا۔ پہلے ہی سمجھ لیں، پھر یہ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ اس دن جس دن وہ آئے، انجام آئے، تو انجام آنے کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہونا، پھر وہ یہی کہیں فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ يَشْفَعُوا لَنَا، کیا کوئی ہے کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری سفارش کرے یا ہمیں پھر واپس بھیج دیا جائے، پھر ہم وہ کام کریں گے، ایسے کام کریں جو ہم پہلے نہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے متعلق ہم نے بار بار قرآن میں پڑھا ہے بار بار کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جب ان کو اگر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اب تو موقع ہے ہی نہیں، اگر جھوٹ بھجوا بھی دیا ان کو دوبارہ بھیج بھی نہ تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے، اس کے تو کوئی یہ تو نہ پھرنے والی بات، دوبارہ بھیجنے والی بات ہے، اور نہ ہی ان کو بھیجا جائے گا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یقین خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اور پھر وہ گم ہو گئے ان سے جن کو جھوٹ لڑا کرتے تھے، اپنے طرف سے باتیں بنایا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی جھٹلانے والوں کو تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن میں جس عذاب کا دنیا و آخرت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کیا اس کے پیش آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہی ہو کہ قیامت کے دن آ جائے گا تو جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی فراموش کر وہ اپنے کفر کا اعتراف کر لیں گے، پھر کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب نے جو انبیاء بھیجے تھے تو تمام کے تمام نے سب نے حق بات کھول کھول کر بیان کر دی تھی، پر پھر تو مگر اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتراف حق کرنے کے بعد یا دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کا آرزو، کسی کی سفارش کی تلاش، سب چیزیں بے فائدہ ہوں گی کہ کوئی سفارش ہمیں مل جائے یا ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے۔
وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، نہ ان کی مدد کر سکیں گے، نہ سفارش کر سکیں گے، نہ عذاب جہنم سے کوئی چھڑا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بار بار ہمیں قرآن میں پڑھتے آئے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، ہر جگہ بار بار بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اس میں خرچ کرو، ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہو، نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اور اسی دنیا میں ہی اس کے کھیل تماشا نام بنا لیں، بلکہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کریں اور اس اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، بار بار پڑھیں، اور جو پھر عمل بھی کریں، صرف سمجھنے پہ نہیں، عمل کرنا ہے۔ آمن و عمل صالحات، عمل صالح ساتھ جائیں گے تو پھر بات بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم عمل کریں انہیں قبول بھی فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔